بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 145 اور باب الاعتکاف انشاءاللہ اس سبق میں ہم مکمل کریں گے، اور کچھ اعتکاف کے جدید مسائل بھی ہوں گے، اور کتاب سے بھی انشاءاللہ اس حصہ دوم کے اندر ہم اعتکاف کے مسائل کو سمجھیں گے۔ لو خرج من المسجد ساعة بغیر عذر فسد اعتکافه عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اگر بغیر عذر کے ایک گھڑی یعنی چند منٹ کے لیے بھی اگر مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لوجود المنافی، منافی یعنی اعتکاف کے برعکس اور ضد پائے جانے کی وجہ سے۔ اور اعتکاف کا مطلب تھا مسجد کے اندر ٹھہرنا، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلنا، تو یہ بغیر ضرورت کے نکل گیا ہے تو لہذا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ قال صاحبین فرماتے ہیں لا یفسد، اعتکاف نہیں ٹوٹا، حتی یکون اکثر من نصف یوم، یہاں تک کہ اس کا باہر نکلنا یہ ایک آدھے دن سے زیادہ ہو جائے، آدھے دن سے زیادہ حصہ باہر گزار دیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہوگا، اس سے کم میں فاسد نہیں ہوگا۔ اول استحسان، یہ استحسان ہے، اور اس میں ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے لِأَنَّ فِي الْقَلِيلِ ضرورتاً، تھوڑا بہت باہر نکلنے کے اندر تو ہم نے حاجت ضروریہ طبعیہ شرعیہ کے اندر بھی اجازت دی ہے، تو جب ہے تو اس میں ضرورت ہے، لہذا نصف دن سے اوپر ہو جائے گا تو روزے کے اوپر جس طریقے سے روزے کے اندر اگر اکثر حصہ اگر وہ بغیر نیت کے ہو تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر اکثر ایسا نیت کا ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، جیسے کہ دن کے وقت نیت کے مسائل ہم نے پڑھے تھے۔ لیکن اس میں راجح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر نکل گیا بغیر عذر کے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اما الاکل والشرب والنوم یکون فی معتکفہ، انا پینا سونا یہ اعمال مسجد کے اندر ہی ہوں گے جہاں پہ وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لہ مأوی الا المسجد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے تھے تو اس وقت ان کی کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہوتی تھی سوائے مسجد کے۔ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ قَضَاءُ هَذِهِ الْحَاجَةِ فِي الْمَسْجِدِ، اور یہ جو ضرورت ہے اس کا مسجد کے اندر پورا کرنا ممکن ہے، فلا ضرورت ہے للخروج، تو باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو حاجت ضروریہ کے اندر ہم نے ڈسکس کیا اور ابھی بھی کریں گے، ان کے پورا کرنے کی وجہ سے چونکہ شرعی ضرورت بھی نہیں ہے تبھی نہیں ہے، لیکن حاجت ضروریہ ہے کہ اب اس کو باہر نکلنا پڑ گیا ہے حادثے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے، یا عدالت اس کو بلایا، تو ان صورتوں میں اعتکاف تو فاسد ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا، یہ فرق ہوگا، اور بغیر ضرورت کے باہر نکلنے میں گناہ بھی ہوگا اور اعتکاف بھی فاسد ہوگا، یہ فرق سمجھ لیں۔ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ قَضَاءُ هَذِهِ الْحَاجَةِ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ وَيَبْتَاعَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْضِرَ السِّلْعَةَ، کوئی حرج نہیں ہے کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرے، تجارت کرے بقدر ضرورت، اور اس کی دیہڑی لگائے بغیر بچوں کا خرچ نہیں نکل سکتا اور پیچھے اس کے کوئی قائم مقام نہیں ہے اس کی دکان چلانے والا، تو وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر خرید و فروخت کر سکتا ہے، من غیر ان یخذر السلعہ، سامان کو مسجد کے اندر حاضر کیے بغیر۔ اگر سامان کو بھی مسجد کے اندر حاضر کرے گا تو پھر تو قلب موضوع لازم آئے گا۔ اعتکاف کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پڑے رہنا اور وہاں پہ اپنی بخشش کا طلبگار ہونا، تو اس کے لیے وہاں پہ پڑے رہنا، تو اب اگر وہ مسجد کے اندر بھی سامان لے کر آئے گا تو پھر تو باہر اور اندر مسجد کے اندر کا جو ماحول ہے اس میں کوئی فرق نہ رہا۔ انه قد يحتاج الى ذلك بأن لا يجد من يقوم بحاجته، کیونکہ اس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے کہ انسان خرید و فروخت مسجد کے اندر کرے غیر سامان کو حاضر کیے، اس طور پر کہ وہ اپنا کوئی قائم مقام نہیں پاتا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ الا انہم قالوا، لیکن فقہا فرماتے ہیں یکرہ احضار السلعۃ للبیع والشراء، لیکن خرید و فروخت کے لیے سامان کو مسجد کے اندر لانا حاضر کرنا مکروہ ہے، ان المسجد محرز عن حقوق العباد،
کہ مسجد بندوں کے حقوق سے محفوظ ہے اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے حق کو ہی بجا لایا جاتا ہے. فیہ شغلہ، اور سامان کو حاضر کرنے کے اندر مسجد کو مشغول کرنا ہے حقوق العباد کے ساتھ، اس لیے یہ مکروہ ہے. وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِيهِ، اور معتکف کے علاوہ بھی جو شخص ہے اس کے لیے بھی مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا یہ ممنوع ہے اور مکروہ ہے. لقول علیہ السلام جنبوا مساجدکم صبیانکم، اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے محفوظ کرو. الی ان قال، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ، اپنی خرید و فروخت کو بھی مسجدوں سے دور رکھو. قال وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ، جب باتیں کر سکتا ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ باتیں بھی کر سکتا ہے مگر اچھی بات کرے، غیبت نہ کرے اور گالی گلوچ نہ کرے. یکرہ لہ الصمت، لیکن اس کے لیے خاموش رہنا ہر وقت یہ مکروہ ہے. لأن صوم الصمت لیس بقربۃ فی شریعتنا، ہماری شریعت کے اندر یعنی دین اسلام میں خاموشی والا جو روزہ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ مجوسیوں کا ہے. مجوسیوں کے ساتھ مشابہت کرنا درست نہیں ہے. خاموش تو رہنا نہیں ہے، بات تو کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، لیکن اچھی بات کرنی ہے. لکنہ یتجانب ما یکون مأثما، لیکن جو گناہ ہے گناہ کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. ویحرم علی المعتکف الوطء، معتکف کے لیے ہم بستری کرنا بیوی سے یہ حرام ہے. لقوله تعالی ولا تباشرهن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ جب تم مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہو تو پھر تم مباشرت نہ کرو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے. وَقَدَ اللَّمْسُ وَالْقُبْلَ، اس طریقے سے عورت کو چھونا اور بوسہ دینا بھی حرام ہے. لِأَنَّهُ مِن دَوَاعِیهِ، کیونکہ یہ دوائیں وتی ہیں یعنی ہم بستری کی طرف لے جانے والے اسباب ہیں. فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ، یہ بھی معتکف کے اوپر حرام ہوں گے. اِذْ هُوَ مَحْظُورُهُ، اس لیے کہ ہم بستری کرنا جیسے کہ اعتکاف کے ممنوعات میں سے ہے، تو ہم بستری کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہوں گے وہ بھی اسی طریقے سے ہوں گے. ما فی الاحرام، جس طریقے سے احرام کے اندر یہ ممنوع ہے تو اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والے کے لیے بھی ہم بستری ممنوع ہے. بخلاف الصوم، روزے کے اندر کیوں نہیں ہے بوسہ دینا حرام کیوں نہیں اور عورت کو چھونا حرام کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ لأن الکف رکنہ، وہاں پر ہم بستری سے رکنا وہ روزے کے ممنوعات میں سے نہیں ہے، بلکہ روزے کا باقاعدہ رکن ہے، اور جو رکن ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف متعدی نہیں ہوتا. تو لا محظورہ، وہاں پر جو ہم بستری سے رکنا ہے وہ روزے کے ممنوعات میں سے نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ روزے کا رکن ہے. روزے کی عمارت ہی اسی پہ کھڑی ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو روزہ سرے سے ہی نہیں ہوگا. لہذا محظور نہیں ہے اس کا کہ اس میں کوئی چیز یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرنا مکروہ ہے، یہ ایسا نہیں، بلکہ باقاعدہ اس کا رکن ہے. فلم یتعدد الی دواعیہ، اور جو رکن ہوتا ہے وہ کسی دوسری چیز کی طرف متعدی نہیں ہوتا. ان جامع لیلا، اگر رات کے وقت ہم بستری کر لی، او نہارن، یا دن کے وقت کر لی، عامدن، جان بوجھ کر لی، ناسین، بھول کر لی، بطل اعتکاف، ہر صورت میں اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. لأن اللیل محل الاعتکاف بخلاف الصوم، کیونکہ اعتکاف کا محل ہے رات، دن رات سب وہ اعتکاف ہی کے اندر ہوتے ہیں، خلاف روزے کے، اس میں رات کا وقت جو ہوتا ہے وہ روزے کی حالت میں نہیں ہوتا. وحالت العاکفین مذکرۃ، اچھا یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی بھول کر اگر کوئی اعتکاف کے اندر ہم بستری کر لے، تو فرماتے ہیں کہ معتکفین کی جو حالت ہے مسجد کے اندر ہی ہر وقت ہونا، یہ حالت ان کے لیے جو ہے وہ یاد دلانے والی ہے. لہٰذا جب ضرورت کے لیے باہر نکلیں گے، اپنی حاجت کے لیے باہر نکلیں گے، تو اس دوران ہم بستری نہیں کر سکتے. ان کو اتنا تو یاد ہے کہ میں اپنی ضرورت کے لیے آیا ہوا ہوں. لہٰذا یہاں پہ فلا یعذر بالنسیان، نسیان کو کی وجہ سے اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا اور اس کو عذر نہیں سمجھا جائے گا. ولو جامع فيما دون الفرج فانزل او قبل او لمس فانزل يبطل اعتکافه، اگر کسی نے فرج کے علاوہ، شرمگاہ کے علاوہ میں اس نے ہم بستری کی یعنی ناف کے اندر یا ران کے اندر اور اس کو انزال ہو گیا یا بوسہ دیا یا چھوا، تو اس کی وجہ سے اس کو انزال ہوا ہے، اعتکاف اس کا باطل ہو جائے گا. لأنه في معنى الجماع، کیونکہ یہ انزال ہو جانا یہ بھی ایک جماع کا معنی ہی ہے نا، کہ لذت اپنی پوری کرنا. حتی یفسد به الصوم، روزہ بھی اس سے فاسد ہو جاتا ہے. ولو لم ينزل، اگر انزال نہیں ہوا، صرف دون الفرج کے اندر وتی کرنے سے یا صرف چھونے سے یا پڑھنے سے، یفسد اعتکاف فاسد تو نہیں ہوگا،
ان کان محرما، اگر جی یہ سارا کام جو اس نے کیا ہے یہ حرام ہے، حرام تو بہرحال ہے، لیکن ان سے انزال کے بغیر کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، لأنه ليس في معنى الجماع، کیونکہ معنی یہ جماع کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے جو ہے لذت چونکہ اس کو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، شہوت پوری نہیں ہوئی انزال کے بغیر، تو اس لیے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ وهو المفسد، حالانکہ وہ جماع یا معنی جماع یہ اعتکاف کو فاسد کرتے ہیں۔ لہذا لا يفسد به الصوم، اسی وجہ سے اگر انزال نہ ہوا ہو تو صرف بوسہ دینے سے یا چھونے سے یا دون الفرج میں ہم بستری کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ قال، آخر میں کچھ توابع باب ہیں، ولو لم ومن اوجب على نفسه اعتکاف ایام، اعتکاف کو اپنے اوپر لازم کر دیا، واجب اعتکاف کا ذکر ہے، صیغہ جمع کے ساتھ یا صیغہ تثنیہ کے ساتھ اپنے اوپر لازم کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں لزمہ اعتکافھا بلیالیھا، فرماتے ہیں جب اس نے ایام کہا ہے کہ ایک مہینے کے یا 10 دنوں کے جمع کے صیغے کے ساتھ اس نے اپنے اوپر اعتکاف کے چند دن اعتکاف کرنا اپنے اوپر لازم کیا، لازمہ اعتکافھا بلیالیھا، راتیں بھی اس اعتکاف میں شامل ہوں گی اور اس کے اوپر لازم ہوگا ان راتوں میں بھی اعتکاف کرے۔ لأن ذکر الایام علی سبیل الجمع، ایام کو جمع کے ساتھ ذکر کرنا، یتناول ما بازائھا، تو یہ شامل ہوتا ہے اس وقت کو بھی جو ایام کے مقابلے میں ہوتا ہے، من اللیالی یعنی راتیں، راتوں کو بھی یہ شامل ہوتا ہے جمع کا صیغہ۔ یقال، جیسے کہا جاتا ہے کہ ما رأیتک منذ ایام، کتنے دنوں سے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے والمراد بلیالی، راتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ وکان متتابعۃ، اور یہ دن اور راتیں سارے مل کر یہ در پہ اس نے رکھنے ہیں اور اس میں وقفہ بیچ میں نہیں کرنا۔ وَلَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ، اگرچہ اس نے تتابع کی شرط نہ لگائی ہو، اعتکاف جو کرنا ہے اس نے وہ پھر پے در پہ کرنا ہے۔ لأن مبنى الاعتکاف علی التتابع، اعتکاف کی بنیاد ہی تتابع پر ہے، یعنی رات بھی کرنا ہے اعتکاف، دن بھی کرنا ہے، تو اس کی بنیاد ہی اسی پر ہے، لہذا بیچ میں وقفہ نہیں ہو سکتا۔ لأن الاوقات كلها قابلة له، کیونکہ سارے کے سارے جو اوقات ہیں وہ اعتکاف ہی کے قابل ہوتے ہیں، رات بھی اعتکاف، دن کے اندر بھی اعتکاف، بخلاف صوم، بخلاف روزے کے، اگر کسی نے روزوں کی نیت نظر مانی چند دنوں کی، اس میں اگر وہ اس نے تتابع کی، اگر قید نہیں لگائی پھر اس کے لیے تتابع یعنی پے در پہ رکھنا لازم نہیں ہوتا، کیونکہ لأن مبنا والا تفرق، کیونکہ روزے کی جو بنیاد ہے وہ تفرق پر ہے، یعنی الگ الگ ہوتے ہیں، بیچ میں ایک رات آتی ہے جس میں روزہ انسان کا نہیں ہوتا۔ لأن اللیالی غیر قابلۃ للصوم، کیونکہ راتیں جو ہوتی ہیں وہ روزے کے قابل نہیں ہوتی، فیجب علی التفرق، پس اس کے اوپر وہ روزے جو لازم ہوں گے وہ متفرق طور پر ہوں گے، حتی ینص علی التتابع، یہاں تک کہ وہ تتابع پر پے در پہ رکھنے کی صراحت کرے گا۔ تو پھر ان والایام خاصۃ، اگر اس میں بھی چند ایام کی اس نے نیت کی اعتکاف کرنے کی اپنے اوپر لازم کیا، لیکن دل میں نیت رات کی نہیں کرنی تھی، ایام سے معنی حقیقی اس نے مراد لیا کہ صرف دن کا اعتکاف میں نے مقصود ہے میرا، نیت کی ہے، خاصتاً صحت نیت، اس کی یہ نیت بھی درست ہو جائے گی، کیونکہ لأنہ نول حقیقہ، جو معنی حقیقی تھا اسی کی ہی اس نے نیت کر لی، درست ہے۔ وجب اعتکاف یومین یلزمہ بلیالیہما، اوجبہ، کسی نے اپنے اوپر 2 دنوں کا اعتکاف لازم کیا، تثنیہ کے ساتھ اس نے کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یلزمہ بلیالیہما، اس 2 دنوں کی جو 2 راتیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر لازم ہوں گی اعتکاف کرنا ان میں۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ لا تدخل اللیلۃ الاولی، 2 دن جو اس نے اعتکاف کی نیت کی ہے تو 2 دنوں میں سے جو پہلے دن کی جو رات ہے وہ رات اس میں شامل نہیں ہوگی، جو دن آنے سے پہلے جو رات آئے گی وہ رات اس میں شامل نہیں آئے گی، اگلا دن پھر رات پھر اس کے بعد اگلا دن یہ شامل ہوں گے۔ لا تدخل اللیلۃ الاولی لان المثنى غیر الجمع، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو مثنى ہے وہ جمع کے علاوہ ایک چیز ہے، تو لہٰذا جب جمع کے اندر ہم نے راتوں کو شامل کیا ہے تو مثنیٰ کے اندر پھر راتوں کو شامل کریں گے، تو جمع اور مثنیٰ یعنی جمع اور تثنیہ میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا، لہذا جمع کے اندر جب ہم نے راتوں کو شامل کیا تو تثنیہ کے اندر ہم رات کو شامل نہیں کریں گے، لہذا پہلی رات وہ شامل نہیں ہوگی۔ اب اشکال ہوگا امام ابو یوسف اللہ کے قول پر کہ پھر درمیانی رات اب کیوں شامل کرتے ہیں اعتکاف کے اندر؟ فرماتے ہیں کہ وہ فی المتوسطۃ ضرورت الاتصال، ضرورت الاتصال، کیونکہ
جو درمیانی رات ہے اس کے اندر ہمیں چونکہ اعتکاف کے دونوں دنوں کو جوڑنا ہے آپس میں، اس کے اندر تطابق ضروری ہے، تو اس کے لیے بیچ میں وہ مسجد سے نکلے گا تو اعتکاف اس کا چونکہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے رات جو درمیان والی ہے اس کو ہمیں شامل کرنا پڑے گا اس کو متصل کرنے کے لیے۔ جو ظاہر روایہ کی وجہ ہے کہ دونوں راتیں شامل ہوں گی، ان فی المثنى معنی الجمع، کہ مثنیٰ کے اندر، تثنیہ کے اندر بھی جمع والا معنی پایا جاتا ہے، کہ اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک فرد سے زیادہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو تثنیہ بہت سارے، یعنی میراث کے مسائل میں بھی تثنیہ کو جمع کے اندر لیا گیا ہے، تو تثنیہ کے اندر جمع والا معنی جب پایا جاتا ہے تو فیلحق بہ، لہذا تثنیہ بھی جمع کے ساتھ ملحق ہوگا، لہذا جمع میں جس طریقے سے راتیں شامل تھیں تثنیہ میں بھی شامل ہوں گی، احتیاطاً لامر العبادہ، ساتھ ساتھ چونکہ عبادت ہے تو عبادت کے امر میں احتیاط کا پہلو کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ پہلی رات بھی اس میں شامل ہو، اور درمیانی رات تو ویسے بھی بالاتفاق شامل ہے۔ اب یہاں پر آخر میں ہم کچھ اعتکاف کے جدید مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ علاج و معالجے کے لیے اگر کوئی آدمی اعتکاف سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، تو اگر شدید مجبوری ہے تو باہر نکلنے سے اس کا اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، لیکن گناہ نہیں ہوگا، بعد میں صرف ایک دن اور ایک رات کی اس نے قضا کرنی ہے۔ عدالت جانے کی وجہ سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کسی کو بہت شدید مجبوری ہے عدالت جانا ہے تو اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ چونکہ عذر ہے لیکن اس کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا اور ایک دن اور ایک رات کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے معتکف اگر سگریٹ پیتا ہے اور نسوار وغیرہ استعمال کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو اگر نہیں کرتا تو اندر مسجد کے اندر اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ معتکف سگریٹ اور نسوار ہی کی نیت سے باہر نکلے گا تو پھر تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر وہ یہ کرے کہ حاجت کے لیے جائے تو اس دوران جو ہے وہ ساتھ ساتھ استعمال کرتے ان کو، تو پھر اس کی اجازت ہے۔ اعتکاف کے دوران علاج و معالجہ اگر ڈاکٹر ہے اور وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو وہ اگر کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں اپنی ساری جو ڈاکٹری آلات ہیں ان کو مسجد کے اندر لانا درست نہیں ہوگا، کیونکہ پھر تو اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے معتکف جمعے کا بیان کر سکتا ہے، چونکہ خیر کے جتنے بھی کام ہیں مسجد کے اندر ہوتے ہوئے وہ کر سکتا ہے۔ معتکف اگر اعتکاف کی حالت کے اندر موبائل پر باتیں کرے تو ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرنا اس سے وقت کا ضیاع ہے اور اعتکاف جو ہے اس میں مکروہ ہو جائے گا ایسا کرنا۔ اسی کے ساتھ کتاب الصوم اپنے اختتام کو پہنچی اور اعتکاف کے مسائل بھی مکمل ہوئے، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کتاب الحج کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔